تو یہ حکم ہو گیا۔ دوسرا حکم یہ آیا چند عرصے کے بعد کہ اب دیکھیں یہ حکم تو آ گیا، صحابہ کرام میں پتہ چل گیا کہ بھائی دیکھو شراب کے بارے میں تو ہم نے پہلا حکم سن لیا، پہلے تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، تو اس لیے شراب سب پیتے تھے اور جوا بھی کھیلتے تھے۔ اب اللہ نے کہا کہ دیکھو شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں اگر فوائد ہیں لیکن ان کے نقصانات بھی ہیں، اور ان کے نقصانات اور ان کا گناہ فائدے سے اچھا یہ گناہ بھی ہے، تو دفع کرو اس کو۔ تو بڑے بڑے کبار صحابہ کرام تو رک گئے کہ بھئی غلط بات ہے، اس میں تو گناہ ہے، گناہ کا کام ہم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اجازت تھی، حرام تو قرار نہیں دیا تھا اللہ رب العالمین نے دونوں کو، تو اس لیے کچھ عرصے کے بعد میں نام نہیں لیتا کسی صحابی رسول کا، کیونکہ آج کل اللہ معاف فرمائے لوگوں کو تو موقع ملنا چاہیے کہ بھائی ہاں اچھا فلاں صحابی نے یہ کام کر دیا۔ اس ظالم کا بچہ اس وقت شراب پینا حلال تھا، اس وقت جوا کھیلنا حلال تھا۔ جب جوا کھیلنا حلال ہے، شراب پینا حلال ہے، تو کون ہو سکتا ہے کسی پر کیچڑ اچارنے والا؟ تو اس لیے میں نام بھی نہیں لیتا ہوں ان عظیم ہستیوں کا، ہم تو ان کے جوتوں کی دھول پر قربان ہو جائیں۔ وہ عظیم ہستیاں ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر چکے ہیں، ان پر ایمان لا چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ تو اب میں نام اس لیے نہیں لے جاتا کہ میری وجہ سے کوئی سن لے اور پھر جا کے وہ نام بتا دے کہ اچھا فلاں صحابی نے بھی شراب پی تھی، اس نے جوا کھیلا تھا۔ وہ بھائی جب شراب پینا جائز ہے، جب جوا کھیلنا جائز ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ تو کیا ہوا کہ ایک بڑے صحابی نے، نام میں نہیں لیتا، عظیم جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے دعوت کی، اور دعوت بھی کی، واقعی بھی تو بڑے بڑے صحابی ہیں، مشہور و معروف صحابی ہیں، ان کے ساتھ تو ان کا عربوں کا تو اصول ہے، وہ اونٹ وغیرہ ذبح کرتے ہیں، اونٹ ذبح کیا، شراب ہے، کباب ہے وغیرہ، شراب بھی پی گئی۔ اچھا اس دوران پھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو ان میں سے ایک بڑی ہستی نے، نام میں نہیں لیتا، اور ان کو آگے کیا کہ بھائی آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نماز پڑھائی، جب نماز پڑھائی سورہ کافرون پڑھی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ کیا مطلب؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، یہ کافروں سے کہیے، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت، اور جس رب العالمین کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے ہو۔ 2 دفعہ اللہ پاک نے دہرا دیا، اور آگے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ نہ تم میرے رب کی عبادت کرتے ہو جو رب العالمین رب کائنات ہے، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی جو بت ہیں، کچھ بھی نہیں، حیثیت کے کچھ نہیں ان کی، نہ ان کی میں عبادت کرتا ہوں، تو لہٰذا تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یہ صورت پڑھی گئی نماز میں۔ تو چونکہ وہ شراب پی ہوئی تھی، عقل ٹھکانے پہ نہیں تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے قرآن کریم کی اس صورت پاک کو پڑھنے پر وہ جو لا کا لفظ ہے وہ نہیں پڑھا گیا، اس طرح پڑھا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ، کہہ دو کافرو، جن کی عبادت بتوں کی تم کرتے ہو ان کی میں بھی کرتا ہوں، نعوذ باللہ، یعنی میں رسول بھی کرتا ہوں، اور جس رب العالمین کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم بھی کرتا ہوں، میرے لیے میرا دین تمہارا دین۔ تو یہ عجیب سا ترجمہ بن گیا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا وحی کے ذریعے، تو اللہ کے پھر یہ دوسری آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو قریب نہ جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ شراب پینے پر انسان نشے میں ہوتا ہے نا، تو اس وقت نشے کی حالت میں ہوتے ہو تم، پھر نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ باقی اوقات میں شراب پی سکتے ہو، نماز کے اوقات میں نہ پڑھو، کیونکہ شراب اس وقت پھر تمہاری عقل برابر نہیں ہوتی، عقل ٹھکانے پہ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے تم منہ سے غلط لفظ کہہ دو، جیسے یہ سورہ کافرون میں آپ میں سے کسی نے یہ کہہ دیا، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا حکم نازل ہو گیا۔ تو اور صحابہ کرام سنبھل گئے کہ بھئی دیکھو یہ تو نماز سے ہمیں روک رہی ہے، شراب ہمیں نماز سے روکتی ہے،
جوا ہمیں شراب سے نماز سے روکتا ہے، لہٰذا یہ تو غلط بات ہے۔ اور پھر واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ باقی اوقات میں شراب پی سکتے ہو، جوا کھیل سکتے ہو، لیکن نماز کے دوران نہیں، نماز سے پہلے نہیں۔ تو لہٰذا یہ اور دوسرا حکم آ گیا، پھر یہ حکم بھی پھیلتا گیا بھئی شراب کے بارے میں ایک اور حکم بھی نازل ہو گیا کہ نماز قریب ہونے پر شراب نہ پی جائے، جوا نہ کھیلا جائے۔ تو اور سنبھل گئے لوگ کہ بھئی بس، باقی سب سمجھ گئے کہ ابھی یہ شراب بچے گی نہیں، جوا بچے گا نہیں، یہ جو اللہ رب العالمین نے پہلے کہا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، پھر اب کہہ رہے ہیں کہ نماز کے اوقات میں مت پیا کرو اور مت کھیلا کرو جوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں گی اسلام میں، ان پر آفت آنے والی ہے، اللہ کی طرف سے بڑا سخت حکم آنے والا ہے۔ تو پھر تیسرا حکم سورہ مائدہ کا نازل ہو گیا بڑی سختی کے ساتھ، وہ بھی